السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، رمضان المبارک سے پہلے اس بیان کو سننا ضروری ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا بتایا رمضان کے تعلق سے، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی یہ بیان سنتے ہیں۔ ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے
کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں۔ کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے، طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر، اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو، نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں، یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو، یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا۔ اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک، بس یہی ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے۔ اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر۔
کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ تو دوستو، آپ نے سنا رمضان المبارک کے تعلق سے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے میں خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے کے صدقہ و طفیل ہمارے تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔